محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں، خود بھی درود شریف پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ مختصر سی گفتگو اس حوالے سے ہے کہ اللہ کے مہمان جو حج عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے پاکستانی ٹریولرز ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک برتاؤ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ ان اللہ کے مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ فرمائیں۔ میں پہلی بار جب 2010 میں گیا تھا تو اس وقت کچھ معاملات مختلف تھے آج کے مقابلے میں۔ 2010 میں جب میں گیا تو اس وقت طریقہ کار جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر حاجی کو مکے سے مدینہ جانا ہے یا مدینہ سے مکہ آنا ہے یا مکہ سے جدہ آنا ہے تو ایک دن پہلے وہاں ٹریولر کے جو ٹرانسپورٹرز ہوتے تھے وہ آ کر بتا جاتے تھے، حاجی صاحب کل اتنے بجے تیار رہنا، گاڑی آئے گی، آپ کو مدینے لے جائے گی، آپ کو مکے لے جائے گی، آپ کو جدہ لے جائے گی۔ ایک دن پہلے ٹرانسپورٹر آ کر بتایا کرتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، یہ معاملات تبدیل ہو گئے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری حاجیوں پر ڈال دی گئی ہے کہ وہ ایک دن پہلے فون کر کے اپنے ٹریولر سے رابطہ کرے اور انہیں بتائیں کہ انہیں کل وہاں جانا ہے، مدینے جانا ہے، مکے جانا ہے، جدے جانا ہے۔ یعنی اگر حاجی نے خود فون نہیں کیا ٹرانسپورٹر کو تو وہ گویا وہیں بیٹھے رہیں گے اور گاڑی والا انہیں لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے کیونکہ لازمی طور پر جو ہے وہ فون استعمال کرنے کے لیے وہاں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں جنہیں بیچاروں کو فون استعمال ہی کرنا نہیں آتا، وہ پھر دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں اور یہ کام ان کے ذریعے سے لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے جو میں نے اپنے متعدد اسفار میں دیکھی اور ہر بار 2010 کے بعد جب بھی جانا ہوا 2010 اور 11 کے بعد تو ہر بار یہ دیکھنے میں آیا کہ وہاں زیادہ تر حجاج کرام پریشان ہیں۔ کس حوالے سے کہ وہ ہوٹل والے کو جب جا کر اپنا واؤچر دکھاتے ہیں تو جواب میں ہوٹل والا کہتا ہے کہ آپ کی تو بکنگ اس ہوٹل میں نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ٹریولر سے رابطے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات فوری رابطہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا وقت ویسے بھی 2 گھنٹے آگے ہے، مگر ہمارے ہاں دن کو رات اور رات کو دن کرنے کا ایسا رواج ہوا ہے کہ لوگ دوپہر تک جو ہے وہ سوتے رہتے ہیں، دوپہر کے بعد جا کر ان کی صبح ہوتی ہے۔ تو یوں اگر وہ سویرے وہاں پہنچ گئے ہیں فجر کے وقت تو پھر وہ بے یار و مددگار اس وقت تک سڑک پر پڑے رہتے ہیں اپنے سامان کو لیے ہوئے جب تک کہ ٹریولر سے رابطہ نہ ہو جائے، اور پھر ٹریولر کوئی جو ہے ایسی راہ نہ نکال دے، اس ہوٹل والے سے کوئی ایسی مکہ نہ کر لے جس کے نتیجے میں انہیں ہوٹل میں داخل ہونے کی یا کمرہ ملنے کی کوئی امید بن سکے۔ تو یہ جو عمل ہے تکلیف دہ عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ میں اپنے محترم ٹریولرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جن سے تم لاکھوں روپیہ لے رہے ہو، لاکھوں روپیہ کما رہے ہو، کم از کم ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی سب طرف توجہ دو۔ آپ کی محبت صرف اور صرف دولت کمانے کی حد تک ہے، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ وہ دولت کما رہے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ تنگ آ کر پریشان ہو کر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ذرا سوچئے کہ یہ دولت کمانا اور یہ جو کچھ بھی پیسہ حاصل ہو رہا ہے یہ کس طرح سے آپ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ ہمیں
اپنے حجاج کرام کی طرف اس حوالے سے بھی توجہ دینی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں مل سکیں. دیگر ممالک کے حجاج کرام کو ہم نے دیکھا، میں یورپ کے حجاج کرام کی بات نہیں کرتا، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے حجاج کرام وہاں موجود ہوتے ہیں اور ایک کثیر تعداد ہوتی ہے ان کی. دیکھنے میں یہی آیا کہ ہمارے پاکستانی حجاج کے مقابلے میں ان کی پریشانیاں 1-2% ہوں گی، ہندوستان کی بھی اور بنگلہ دیش کے حجاج کرام کی بھی. لیکن پاکستانی حجاج کرام میں تقریباً 90-95% حجاج کرام ہیں جو خاص طور پر اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہوٹل پر پہنچنے کے بعد انہیں کمرہ یا جو بھی بیڈ ہے شیئرنگ کے حوالے سے وہ وہاں فراہم نہیں کیا جاتا، اور یوں گھنٹوں حجاج کرام پریشان ہوتے رہتے ہیں. مجھے خود کئی بار جو ہے وہ اس طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور 10-10 12-12 گھنٹے جو ہے وہ میں سامان کو لیے ہوئے سڑک پر بیٹھا رہا اور اپنے ٹریولر سے جو ہے وہ رابطے میں آنے کی کوشش کرتا رہا، اور انڈائریکٹ پھر یہاں سے کچھ لوگوں سے رابطہ کر کے ان کے ذریعے سے ٹریولر تک اپنا پیغام پہنچایا، اور یوں 15-20 گھنٹے میں جا کر معاملہ جو ہے وہ کچھ آسانی کی طرف آیا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ 15-20 گھنٹے بندہ احرام کی حالت میں ہو اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی جگہ نہ ہو تو اس کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی. تو میں صرف اپنے پاکستانی ٹریولرز سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو ٹھیک ہے پیسہ کمانے کا موقع دیا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ در حقیقت اللہ نے اپنے مہمانوں کی خدمت کا موقع دیا ہے. تو آپ اپنی کمائی کے ساتھ ساتھ اللہ کے مہمانوں کی سہولت کا بھی خیال کیا کریں اور کوشش کریں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کر سکیں. وہ وہاں بے یار و مددگار نہ ہوں، ہوٹل کے حوالے سے بھی اور ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے بھی. امید ہے ٹریولرز توجہ فرمائیں گے، خاص طور پر وہ ٹریولرز جن کا مطمع نظر صرف اور صرف دولت کمانا ہے، سہولت فراہم کرنا نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں کم و بیش 90-95% افراد کو میں نے اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی امڑتے ہوئے اور ٹپکتے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. آپ سچی نیت کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کریں. بلا شبہ اس خدمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی توقع اور گمان سے کہیں زیادہ ہوگا. سلامت، عافیت اور توفیق سدا آپ کی رفیق ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا YouTube چینل ڈاکٹر عبدالسلام عادل ضرور دیکھیں اور ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچائیں جنہیں اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.